صاحب رول نمبر 24۔ یہ 1400 سال پہلے کا منظر ہے صدر علی وقار۔ بت پرستی کو عبادت، فخر و مباحات کو روایت، بیٹیاں درگور کرنے کو غیرت، شراب نوشی و فحاشی کو تہذیب اور قتل و غارت کو تمدن کا نام دیا جا رہا ہے۔ تہذیب انسانی اس حد تک گر چکی ہے کہ انسانیت شرمسار ہے اور حیا ندامت سے منہ چھپائے ہے کہ اچانک دور آسمانوں، نور کی روشن کرنوں، یثرب کے نخلستانوں، عرب کے صحراؤں اور کعبہ کے در و دیوار سے نور کی روشن کرنیں پھوٹی اور سرکار دو عالم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود ہوئی۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے ویران ہو گئے، شرازۂ مجوسیت بکھر گیا، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، توحید کا غلغلہ ہوا، چمنستان سعادت میں بہار آئی۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، برسوں سے نور سحر کی منتظر شب تاریخ اس مہتاب کی تابندگی سے رخصت ہو گئی۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی، فضا جھومی، محمد آ گئے۔ روشنی پھیلی، فضا جھومی، محمد آ گئے۔ صدر علی وقار بت پرستی میں مبتلا انسانیت کو اللہ کی عبادت اور خالق کائنات کی وحدانیت پر کاربند کر دیا۔ بات بات پر تلواریں سونت لینے والے خون کے پیاسوں کو باہم محبت اور امن و آشتی کا پیکر بنا دیا۔ عصبیت و لسانیت میں گرفتار قوم کو اخوت و محبت کا خوگر بنا دیا۔ لاقانونیت کی آماجگاہ کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا۔ بیٹیوں کو آر سمجھ کر زندہ درگور کرنے والوں کو حقوق نسواں کا علمبر دار بنا دیا۔ گھوڑوں کو پانی پلانے کی باری پر باہم دستوں گریباں ہو کر سالوں حالت جنگ میں رہنے والے اب شدت پیاس سے جابرد ہیں، مگر اصرار ہے کہ پانی پہلے میرے بھائی کو پیش کیا جائے۔ قصہ مختصر صدر علی وقار تہذیب و شعور سے خالی اور انسانی اقدار سے عاری قوم کو دنیا کی سب سے مہذب اور مقتدر قوم بنا دیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ صاحب رول نمبر 25۔ جو دل محبت سرکار کا خزینہ ہو، لوح و قلم اس کی میراث ہوا کرتے ہیں صدر علی وقار۔ جب حضور سرور کونین کی محبت وفا پرستوں کے رگو پے میں ایسے سما جائے کہ اس کے سامنے تمام کائنات ہیچ ہو، حب رسول آرزوؤں اور امنگوں کا مرکز ہو، عشق مصطفیٰ زندگی کی تاب اور تاز کا محور ہو، محمد سے وفا فنا و بقا کا منشور ہو، چراغ مصطفی کی لو پہ تڑپتے رہنا موت و حیات کا دستور ہو، تو وہ وفا پرست صفائی دار کے تابندہ نقوش بن جاتے ہیں۔ قلندری ان کا جوہر، سکندری ان کی ٹھوکر اور تقدیر ان کی تدبیر کی اسیر بن جاتی ہے۔ کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں، سرفرازیاں ان کے ماتھے کا جھومر بنتی ہیں، بساط عالم لپیٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ سلطان زمانہ بن کر چمکتے ہیں۔ جی ہاں، صدر علی وقار عشق نبی میں رقصہ حبشہ کا گمنام بلا، تپتی ریت پہ ننگی پیٹھ اور سینے پہ پتھر رکھے رسم وفا نبھاتا رہا، تو تاریخ عالم کا المٹ نقش
بن گیا کہ یہ جو اس دل کو جنوں میں بھی سکون ہے، یوں ہے ذہن پر اس میں محمد کا فسون ہے، یوں ہے دل کے جذبات الگ، عقل کی اوقات الگ، عشق کی راہ مگر یوں ہے نہ یوں ہے، یوں ہے عشق کی راہ مگر یوں ہے نہ یوں ہے، یوں ہے راہ نبی میں سوئی تک نثار کر دینے والے صدیق اکبر کے عشق و وفا بڑی انوکھی داستانیں اور غار کی خلوت بلا فصل خلافت اور مزار کی ابدی رفاقت کی سعادت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نہ حق کے لیے شمشیر بے نیام عمر بن خطاب کا تکمیل عہد وفا اور تا قیامت قبر نبوی کے جوار کا شرط کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پیدائش تامر ان کے در کی غلامی کرنے والے حیدر کرار اور باب العلم شیر خدا کا خطاب کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہر لحظہ در نبی پہ تن من وار دینے کے لیے مستعد عثمان غنی اور ذوالنورین جامع قرآن ہونے کی خوشبختی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جری ہاتھوں میں وفا کا عالم تھامے لہو لہان پشت کے ساتھ ذات نبوت کے عبادت پہ کار بن طلحہ اور طلحہ تو فی الجنہ کا عظیم معدہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ میں موجود 313 بت اور ان کے آگے جھکے انسان، منڈیوں میں لگتی ماؤں کی قیمتیں اور زندہ درگول ہونے والی معصوم بچیاں، انسانیت کے چہرے پر ذلت کا تھپڑ تھا وقار کہ آمد مصطفیٰ سے قبل شرک کے بادل دنیا کا احاطہ کر چکے، آمریت خیمہ زن ہو چکی، بے حیائی فحاشی معاشرے کا اہم جز بن چکی، شراب شباب اور کباب اہل عرب کے رگو پے میں سرایت کر چکی، باپ کی بیوہ بیٹے کی منکوہہ بنا دی جاتی، فحش اشعار لکھ کر کعبے کی دیوار کی زینت بنائے جا رہے تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور لاچار گھٹ گھٹ کر دم توڑ رہے تھے کہ ایسے عالم میں 12 ربیع الاول کی صبح جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کے پاکیزہ خانوادے سے رحمت کی کرن وادی بطحہ میں طلوع ہوتی ہے، عرب کے ریگزار سے مہتاب نبوت کی ضیاء پھیلتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ابدیت کی اس شان سے ہوئی کہ آپ معلم انسانیت بن کر تشریف لائے اور آپ نے کائنات کو ایک ایسا نظام حیات بخشا جس پر عمل کر کے کائنات امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ صدر علی وقار جب بت پرستی کرنے والے کفر و شرک کے خس و خاشات سے مبرہ و منزہ ہو کر ایک خدا کے آگے سربا سجود ہوتی ہے تو انسانیت پکارتی ہے، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، جب ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی جانے لگتی ہے اور زندہ درگول ہونے والی بیٹی کے سر پر چادر عصمت سجائی جاتی ہے تو دنیا پکارتی ہے، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، جب آپس میں چھوٹی سی بات پر دستوں گرے باں ہونے والے ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے لگے تو دنیا پکارتی ہے، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، جب بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ کر رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیں تو دنیا پکارتی ہے، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ علی وقار جب 313 کا قلیل لشکر بقائے اس کلام کے لیے 1000 کے کثیر لشکر سے ٹکرایا جائے اور کامیابی پائے تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ارے فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں، آل حق ہوں 313 بھی غضب ہوتے ہیں۔
صدر علی وقار حضور آئے تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، ہمدردی کا جذبہ بڑھتا گیا اور غریب خوشحال زندگی گزارنے لگا تو پھر مجھے کہنے دیجئے سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، والسلام۔ ان الحمد للہ، اما بعد، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ میرے لیے انتہائی ادب کے لائق منصفین اکرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین محترم، آج کے اس مسابقہ میں میں جس موضوع سخن کی کلیوں کو تراشنے کی جستجو رکھتا ہوں وہ ہے حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ویسے تو اس موضوع کو وقت قلیل میں بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ارباب عقل و دانش آج چند ساعتوں کے لیے اپنے تخیلات و تصورات کو لے کر آج سے 1400 سال پہلے کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفر و شرک، ظلم و ستم اور ڈاکہ زنی عام تھی، شراب نوشی پر فخر کیا جاتا تھا، برسوں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا کہ الغرض عرب کی دھرتی آپ کے بعثت سے قبل کنتم علی شفا حفرۃ من النار پہ ڈگمگا رہی تھی۔ پھر یکایک دعائے خلیل اللہ کی قبولیت کا وقت آیا، بیت المعمور پر فرشتے رب کعبہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے صف بستہ ہیں کہ اچانک بادلوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں، عرب کے صحراؤں، مکہ کے پہاڑوں، مشرق سے ابھرتے اجالوں، کعبے کی در و دیوار اور عرش بڑی سے صدائے بلند ہوئی، مرحبا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا لا یمکن الثنا بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین محترم، عرب کے ان گئے گزرے حالات میں آپ نے خلیل اللہ کی دعا کا حق ادا کر دیا، ایسے حالات بدل ڈالے کہ جو بت پرستی میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ہر حاجت کے لیے علیحدہ علیحدہ بت بنایا ہوا تھا، آج وہ حضر اسود سے مخاطب ہو کر خطاب کرتے ہیں، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، کہ جو خود نہ تھے ہدایت پر آج وہ دوسروں کے لیے ہادی بن گئے، جو عورتوں کی عزت پامال کرنے میں آڑ نہ سمجھتے تھے آج وہ عورتوں کی عصمت کے ایسے محافظ بنے کہ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے اتنی عزت گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں جتنی اصحاب پیغمبر کے ہاں محفوظ تھی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حیات باقی تو ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بعذابه، أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مجی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس خوبصورت موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عظمت انسانیت کا معیار،
جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے تمہاری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے جو ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعہ داری اور فرما برداری کا حکم دیا۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اسے باز ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ جناب صدر، معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہو۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کام عبادت بن جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہ تھی۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ احزاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں لیکن ان سے چھیڑا چھاڑی نہ کریں۔ آپ آئے اور دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاب رہے ہیں اور ہاتھ میں کمان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آ گیا اور کہا، سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، میں کافر کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور اس سے وضو فرمایا، وضو فرما کر مسکرائے اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور بعد میں مسکرائے۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔